وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وأنكحوا الأيام انکحوا شادی کرو نکاح کر دو ایاما منکم تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ خواہ شادی ہی نہیں کی ہو یا کسی اور سبب سے بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا شوہر یا بیوی نے چھوڑ کر طلاق یا خلا لے لی ہو کنواری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بھی شادی کر دو اور شادی شدہ عورت اگر شوہر چھوڑ دیا طلاق دے دیا عدت گزرنے کے بعد ان کا بھی نکاح کر دو شادی شدہ عورت اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس شادی شدہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو گیا اور وہ عورت بیوہ ہو گئی اس کا بھی نکاح کر دو شادی شدہ مرد جس کی بیوی انتقال ہو گئی یا بیوی نے خلا لے لی تو اس شادی شدہ مرد کا بھی نکاح کر دو اور اگر شادی ہی نہیں ہوئی کنوارا شخص تھا تو اس کا بھی نکاح کر دو تو جو بغیر شادی کے ہیں ان کے نکاح کا حکم اللہ فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں صالحین من عبادکم تمہارے غلاموں میں جو نکاح کے قابل ہیں تمہاری باندیوں میں جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کر دو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ تنگ دست ہیں ان یکونوا اگر وہ ہیں فقراء تنگ دست غریب ہیں گزارے کے لیے پیسہ خرچہ نہیں ہے محتاج ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دیں گے اپنے فضل سے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں اس آیت کا خلاصہ سن لیجیے آج آیت کا خلاصہ کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں چاہے شادی ہوئی ہی نہیں ہو یا شادی ہوئی تھی میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی یا شوہر اور بیوی میں سے کسی کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے اب شوہر بغیر بیوی کے ہے اور بیوی بغیر شوہر کے ہے تو ایسے لوگ جو کسی بھی وجہ سے بغیر شادی کے زندگی گزارتے ہوں ان کی شادی کر دی جائے اور کوشش کی جائے کہ کوئی انسان جو شادی کے قابل ہے وہ بغیر شادی کے تنہائی کی زندگی نہ گزارے تنہائی کی زندگی نہ گزارے
اب اس میں اگر کسی آدمی کا مثلا نوجوان لڑکا ہے، 22 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اور اس سے شادی کا تقاضا ظاہر ہو رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں گندی فلموں میں وہ رات گزار رہا ہے، گندے دوستوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ آج کل جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو جلدی شہوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، دوست نامناسب بد اخلاق ملتے ہیں، ماحول بے حیائی کا ملتا ہے، پڑھانے والے ٹیچر، اسکول کالجوں کا ماحول، انٹرنیٹ کی دنیا، بے حیائی پر مشتمل فلمیں اور رات کی تنہائیوں میں دیکھے جانے والے گندے اور ننگے فوٹوز اور فلمیں، یہ سب لڑکوں اور لڑکیوں کو جلدی بدکاری کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر لڑکا اور لڑکی جوان ہو گئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً ایسے اولاد کا نکاح جلدی کر دیا کریں، اور اپنے بچوں کو اتنا فری رکھیں کہ وہ اگر شادی کا تقاضا ہو تو اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر سکیں کہ مجھے شادی کا تقاضا ہے۔ ماں باپ کا ڈر دل میں، سماج کا ڈر دل میں، خاندان کا ڈر دل میں اتنا بیٹھا ہوتا ہے کہ شادی کا تقاضا لڑکا اور لڑکی حلال طریقے سے خواہش پوری کرنے کا تقاضا ظاہر نہیں کر سکتے۔ ظاہر کریں گے تو پھر بدنامی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی، تو اس لیے دوستوں کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی جاتی ہے تو پھر ان کے لیے بدکاری کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان شادی کرنے کے بارے میں بعد میں سوچتا ہے، بدکاری کرنے اور زنا کرنے کے بارے میں پہلے سوچتا ہے۔ آج کی نوجوان لڑکی کے لیے شادی کرنا مشکل ہے، لیکن منہ کالا کر لینا آسان ہے، بدکاری کر لینا آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقت پر شادی نہیں کی جاتی۔ شادی کے لیے ہمارے پاس عمر کا ہو جانا، بالغ ہو جانا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس شادی کی عمر لڑکے کا بینک بیلنس جمع ہو جانا، اس کی جاب اچھی لگ جانا، اس کے لیے ذاتی مکان، ذاتی گھر کا انتظام ہو جانا، اور لڑکی کے لیے بھی ایک خاص معیار سوچا جاتا ہے کہ اس کی یہ فلاں ڈگری مکمل ہو جانا۔ اس کے بعد پھر لڑکے کی تلاش ہوتی ہے، چاہے 25 سال ہو جائے، 28 سال ہو جائے، 32 سال ہو جائے، اپنی اپنی ڈگریاں اور اپنے اپنے مال دولت کے پورے معیار مکمل کرنے کے بعد رشتہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت تک اپنی اولاد کو سب لوگ شادی کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو نالائق سمجھتے ہیں۔ اب یہ نالائق شادی کے انتظار میں دسیوں بار بدکاری کر چکا ہوتا ہے۔ پاک دامن نوجوان لڑکا اور لڑکی اس زمانے میں ملنا بہت مشکل بن چکا ہے۔ دینداروں کے گھرانوں میں بھی شاید کہ پاک دامن لڑکے اور لڑکیاں ملتی ہوں جب ان کو ایسے بے دینی کا ماحول فراہم ہو جائے اور پھر ان کی شادی میں تاخیر ہوتی رہو۔ تو اس لیے کنوارے لڑکے ہوں یا کنواری لڑکیاں ہوں، ان کی شادی کی عمر ہو جائے تو فوراً شادی کر دو۔ اسی کے ساتھ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اگر کسی وجہ سے بیوی نے خلا لے لیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب جو زندہ ہیں وہ بھی بغیر شوہر کے اور بغیر بیوی کے نہ رہیں۔ 40 سال کی عمر ہو گئی لڑکی کی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کے جینے کے 20 سال 25 سال باقی ہیں، 60 سال تک جیے گی، 65 سال تک جیے گی، 70 سال تک جیے گی، تو 30 سال وہ بغیر شوہر کے کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ 40 45 سال 50 سال کی عمر میں بیوی کا انتقال ہو گیا،
مرد کے اندر ابھی بھی شوہر بیوی کا تقاضا موجود ہے، چاہے وہ خدمت کے لیے ہو، چاہے وہ شہوت کے لیے ہو، بہر صورت ایسے 50-55 سال کے مرد کو بھی نکاح کر لینا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب 55 سال 60 سال کی عمر میں کوئی آدمی نکاح کرے گا تو وہ 16 سال کی جوان کماری لڑکی سے تو نہیں کرے گا۔ 40 45 50 سال کی عمر میں اگر کوئی عورت نکاح کرے گی تو وہ 22 سال 25 سال کے نوجوان سے تو نکاح نہیں کرے گی۔ یہ لوگ بھی اپنی ہی عمر کے لوگوں سے نکاح کریں گے۔ 50 55 60 سال کی عمر والا شخص اپنے سے 2-4 سال کی کم عمر والی سے نکاح کرے گا، ایسے ہی 50 سال کی عمر والی عورت اپنے سے 2-4 سال بڑی عمر والے مرد سے نکاح کرے گی۔ اور اس عمر میں نکاح کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی خدمت ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر 55 سال 50 سال کا ہے اور بیوی انتقال کر جائے تو اس بوڑھے شخص کا یا ڈھیڑ عمر والے شخص کا اس کے کپڑے دھونا، اس کی بیماری میں اس کی عیادت تیمارداری کرنا، اس کے مصیبت میں راز و نیاز کی باتیں سننا اور اسے سنانا، یہ گھر کا کون فرد کر سکتا ہے؟ بیٹے جوان ہو گئے، بزنس اور جاب لگ گئی، اپنے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی کبھار ہفتے میں دسترخوان پر ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے، ورنہ آتے جاتے سلام ہائی ہاؤ آر یو اتنا ہی چلتا ہے۔ اس کے دکھ درد میں، اس کی مصیبت میں کون آدمی شریک ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی کس کو اپنی باتیں سنا سکے؟ اور پھر موجودہ ماحول میں انسان کے اندر خدمت کے ساتھ ساتھ شہوت بھی ہے۔ جب اس عمر والے آدمی کو اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنا ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ زندگی بھر یا تو کڑتے جیے گا، یا پھر وہ اس عمر میں، جس عمر میں اللہ کی طرف رجوع کر کے آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اپنی پچھلی زندگی پہ نادم ہو کر ایک اللہ والا بننا چاہیے، لیکن سماج نے اسے بننے نہیں دیا، اس کی شہوت حلال جگہ پوری ہونے نہیں دیا، اب اس بڑھاپے کی عمر میں وہ بدکاری کرنے چلا ہے، موت کی عمر میں وہ گناہ کرنے کی زندگی کی شروعات کر رہا ہے۔ سبب کون بنا؟ اس کی اولاد بنی، اس کے بچے بنے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے غلیظ خبیث سوچ کے ہوتی ہیں ایسے اولاد جو اپنے ماں باپ کی راحت کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابیات کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا چلو میری شادی کا انتظام کرو۔ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا میری شادی کا انتظام کرو، اور بیٹا گیا اور شوہر تلاش کر کے لایا اور ماں کی شادی کا انتظام کیا ہے۔ اور اس زمانے میں ایسا تقاضا کرنا کوئی بے حیائی بے شرمی شمار نہیں ہوتی تھی، اور نہ آج یہ بے شرمی بے حیائی ہے شریعت کی نظر میں۔ ایک عورت ناجائز طریقے سے کسی سے تعلق رکھے، ایک مرد ناجائز طریقے سے کسی عورت سے تعلق رکھے، اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ وہ جائز طریقے سے سماج کے اندر میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے کا سوچیں۔ ایک صاحب 60 سال 62 سال کی عمر میں ایک عمر والی 50 55 سال عمر والی خاتون سے نکاح کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس خاتون کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اور وہ بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہیں۔ اب یہ عورت تنہا ہے بیچاری، بھائیوں کے سہارے بھاوجوں کے گھر میں جی رہی ہے۔ اب اسے کوئی مرد اپنے گھر میں بسانا چاہتا ہو تو اس عورت کے لیے بھی عزت کی زندگی ہوگی، اس عورت کو بھی ایک شوہر ملے گا، عزت دینے والا ایک خاندان ملے گا۔ یہ نہیں سوچتے لوگ اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے، اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ ضرورت ہے نہیں ہے تم کیسے بتا سکتے ہو کس کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت جب اجازت دیتی ہے اور جو آدمی جس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ آگے بڑھ کے کر رہا ہے تو اسے ضرورت محسوس ہوئی تبھی تو وہ کر رہا ہے۔ کس کی کیا ضرورت ہے زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے میں وہ تم سے پوچھ کر کرے کہ میری کیا ضرورت ہے تم بتاؤ، تمہارے حساب سے میں اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ ایسا ہی چلتا ہے گھر میں۔
اب تک ہر انسان اپنی ضرورتیں اپنے حساب سے پورا کرتے آیا یا تم سے مشورہ کرتے ہوئے پورا کرتے آیا کہ میری یہ ضرورت ہے، آپ بولے تو میں اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں؟ ضرورت کا احساس تو انسان کو خود بخود ہوتا ہے۔ مجھے اب یہ گاڑی لینے کی ضرورت ہے، مجھے فلاں جگہ جانے کی ضرورت ہے، مجھے اب سونے کی ضرورت ہے، یہ سب کاموں میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے اس وقت سونا ہے اور مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ اگر اجازت دیں گے تو میں اس کو ضرورت سمجھ کے سو جاؤں گا، ورنہ پھر جاگتے ہی رہوں گا۔ مجھے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ اگر اس کو ضرورت سمجھ کر مجھے اجازت دیں گے تو میں واش روم جاؤں گا، ورنہ پھر یہیں پر میں اپنے پیٹ کو اور اپنے جسم کو اپنے قابو میں کر کے پکڑے ہوئے کھڑے رہوں گا، واش روم نہیں جاؤں گا۔ اگر 35 سال 40 سال 60 سال کی عمر میں بھی کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، اس کو ضرورت محسوس ہوئی تبھی تو وہ کر رہا ہے۔ اگر اس کو ضرورت محسوس نہ بھی ہو، سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو احساس دلائے کہ بھئی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، آپ غور کیجئے، اس عمر میں آپ کو بیوی کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کا من پسند کھانا آپ کی بہو بنا کے دے گی۔ جو جوانی میں ہی الگ جینا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ساس سسر کی خدمت اس پر ایک آسمان ٹوٹ پڑنے کی طرح ایک مصیبت بن چکی تھی، اب وہ بہو خسر کے مطابق، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق ناشتے میں کیا ہونا، دوپہر میں کیا ہونا، شام میں کیا ہونا، وہ سب بنا کر دے گی۔ بتائیے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، بہو آ کے دوائے گی۔ بیٹا باہر مصروف ہے اور بہو ایسی خدمت جسمانی نہیں کر سکتی، تو اس عمر میں کیا بوڑھا باپ درد اور مصیبت سے، موت سے پہلے ہی ہر روز مر مر کے جیے گا؟ اس لیے شادی ہونے کے بعد اگر کسی وجہ سے بیوی کا انتقال ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے یا خلا طلاق ہو جائے تو انسان کوشش کرے موت کی آخری سانس تک نہ عورت بغیر شوہر کے رہے گی اور نہ شوہر بغیر بیوی کے رہے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اگر مجھے حضرت اسرائیل جان لینے والا فرشتہ خود آ کر یہ بتائے کہ اب 10 دن کے بعد آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ کو مرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے اور میں اگر بیوی نہیں رکھوں گا اور شادی نہیں کروں گا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں اور مرنے سے پہلے کوئی حرام کام کر کے مرنا پڑے گا، تو میں اس 10 دن کے اندر بھی شادی کروں گا اور پھر شادی کر کے ہی میں حلال طریقے سے خواہش پوری کر کے مروں گا، لیکن حرام طریقے سے میں موت کے وقت اور بڑھاپے کی عمر میں شادی کا تقاضا ہوتے ہوئے بھی بغیر شادی کے مرنا نہیں چاہتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابہ فرما رہے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ دین شریعت کیا ہے، کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے، کس عمر میں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نکاح تو 25 سال کی عمر میں ہوا، باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح کون سی عمر میں ہوئے؟ 50 سال 53 سال اور 55 سال 56 سال کی عمر میں دوسرے نکاح ہو رہے ہیں۔ تو اس عمر میں تھوڑی ہی اللہ کے نبی علیہ السلام شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس واسطے دوسرا حکم یہ ملا کہ شادی کا تقاضا جب ہو، جس عمر میں ہو، بغیر شادی کے نہیں، تجرد اور تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ایسی عورتیں جو بغیر شوہر کے ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، آس پاس کے مرد حضرات بھی ان کے بارے میں غلط خیالات کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی عورتیں ناجائز دھندے پہ لگ جاتی ہیں مجبور ہو کر، لیکن سماج کا ظلم ایسا ہے کہ وہ نکاح کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس واسطے یہ لوگ نکاح نہیں کریں گے لیکن چھپ چھپا کر بدکاری کریں گے، اور کئی خبیث اور غلیظ سوچ رکھنے والی اولادیں ایسی بھی ہیں جو اپنے باپ کے بدکاری اور زنا پر تو راضی ہے لیکن باپ کے جائز نکاح پر راضی نہیں ہے۔ ایک صاحب نکاح کر کے لائے تو اس کے بیٹے دیندار بھی شمار ہوتے ہیں، نمازی بھی شمار ہوتے ہیں، اور وہ دعوت تبلیغ کی فکر مند بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن اپنی ہی باپ کو اور اپنی ہی ماں کو گھر سے نکال دینے پر مصر ہے، اور سامان اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں اور گریبان پکڑ کے گھر سے باہر ٹھیل رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اس عمر میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ باپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دین اور شریعت نہیں سمجھیں گے، قرآن حدیث سے دین اور شریعت نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی جاہلیت کا زمانہ جو اسلام آنے سے پہلے تھا آج بھی دوبارہ زندہ ہوگا، اور ایسے جاہل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو زمانے جاہلیت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ شادی کر لو جو بغیر شادی کے ہیں، کنواروں کو بھی حکم ہے، شادی شدہ لوگوں کو بھی حکم ہے۔ اور اس آیت میں یہاں تک یہ بات ہے کہ شادی کر لینا آزاد آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ غلام ہیں، باندی ہیں، جو اس زمانے میں دوسرے لوگ جنہیں پیسہ دے کر خرید کر لے جاتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شادی کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو ان کے آقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی شادی کرا دے۔ غلام بھی بغیر شادی کے نہیں رہے گا، باندی اور نوکرانی بھی بغیر شادی کے نہیں رہے گی۔ حالانکہ غلام کو اپنی بیوی کے اخراجات برداشت کرنا پڑتا ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے اور اپنے آقا کی خدمت بھی کرنا ہے، لیکن شادی کا ایسا تقاضا ہے تو پھر اس میں غلام اور باندیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نکاح کی فکر کریں۔ اور نکاح کی فکر کون کرے گا؟ غلام اور باندی کی شادی کرانے کی ذمہ داری اس کے آقا کی ہوگی۔ کیوں؟ مرد چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، عورت چاہے آزاد ہو یا باندی ہو، ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خواہش، شہوت اللہ نے رکھی ہے۔ اب اگر وہ شہوت اور خواہش وقت پر صحیح طریقے سے پوری نہیں کی جائے گی تو پھر غلط طریقے سے پوری کی جائے گی۔ آدمی کو وقت پر اگر بھوک لگے اور کھانا نہ ملے، پیاس لگے اور پانی نہ ملے، اور اسے سائے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، سایہ نہ ملے، تو پھر آدمی چوری کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے کسی بھی طریقے سے اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی وقت پر انسان کی ضرورت پوری کرنے، خواہش پوری کرنے کے لیے اگر حلال راستہ نہ ملے تو پھر انسان حرام راستے سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نکاح کی زندگی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ بغیر نکاح کے جو زندگی ہوتی ہے وہ انسان کو عام طور سے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ کنوارے مرد، کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں دوستانہ طور پر کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس حلال طریقے سے جائز خواہش پوری کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے، اس واسطے وہ دوستوں کے دیکھا دیکھی حرام کام کر لیتے رہتے ہیں۔ نکاح انسان کی زندگی کے لیے قلعے کی مانند ہے، اور قلعہ جس طرح قلعے میں رہنے والوں کو دشمنوں سے بچاتا ہے، نکاح بھی انسان کو نفسانی خواہشات اور حرام گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان اگر پاکیزہ زندگی، حرام اور بدکاری کی زندگی سے بچ کر جینا چاہتا ہے تو اسے وقت پر نکاح کر لینا چاہیے، لڑکوں کو بھی ہو لڑکیوں کو بھی ہو۔ تعلیم کے بہانے، پڑھنے کے بہانے سے نکاح میں دیری کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ بھئی نکاح کر لیں گے تو پڑھائی میں ڈسٹرب ہو جائے گا، بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ پڑھائی میں ڈسٹرب حرام تعلقات سے نہیں ہو رہا ہے، پڑھائی میں ڈسٹرب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے سے نہیں ہو رہا ہے، پڑھائی میں ڈسٹرب نشے کا عادی بننے سے نہیں ہو رہا ہے، پڑھائی میں ڈسٹرب ناجائز تعلقات رکھ کر جب مرضی میں آیا، جب طائفہ عورت کے پاس، بازاری عورت کے پاس جا کے آنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ صرف جائز طریقے سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تب اسے پڑھائی میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کیسی سوچ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی بغیر شادی کے رہنا نہ اپنے لیے پسند فرمایا، نہ صحابہ کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے نکاح کی ترغیب دی، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، نکاح کو آدھا دین قرار دیا، اور ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ
کپڑے سے رہن سہن سے بہت اچھے دکھ رہے ہیں، بڑی حیثیت والے اور مالدار دکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی رہن سہن کے لحاظ سے تو بڑی اچھی حیثیت کے لگتے ہو، شادی کر لیے؟ ان صحابی نے فرمایا نہیں کیا ہوں۔ تمہارے پاس باندی ہے؟ تو وہ کہنے نہیں باندی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کیے شادی؟ کہنے لگے نہیں بس ایسے ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسلام میں رہنے کے بجائے اگر عیسائیوں میں رہتے تو وہ لوگ تمہیں اپنا پادری بنا لیتے۔ اسلام میں بغیر شادی کے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس بغیر شادی کے رہنا ایک بزرگی کی علامت ہے۔ ان کے یہاں پوجاری وہی بنے گا جو شادی نہیں کرے گا، اور پادری وہی بنے گا جو شادی نہیں کرے گا، تو اسے وہ لوگ بہت بڑا بزرگ اور بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں جو شادی نہیں کرتا ہو۔ باقی اسلام کے اندر شادی نہیں کرنا، بچے نہیں ہونا، یہ کوئی بزرگی اور دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ دینداری کی تکمیل، بزرگی کی تکمیل شادی سے ہوتی ہے۔ شادی ہے تو پھر آپ آدھے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور بزرگی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اگر انسان بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر عام حالات میں اس کے لیے نکاح کر لینا مستحب ہے۔ اور اگر کبھی ایسی حالت ہو کہ نوجوان لڑکا یا لڑکی نکاح نہیں کریں گے تو پھر وہ بدکاری کریں گے، زنا اور ناجائز تعلقات رکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو پھر ایسے لڑکا اور لڑکی کے لیے فوراً نکاح کر لینا شریعت میں فرض ہے۔ جس طرح اذان ہونے پر نماز پڑھ لینا فرض ہے، حرام، بدکاری اور زنا جسے اللہ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، اس سے بچنے کے لیے نکاح جو سنت تھا اب وہ فرض کا درجہ لے لے گا۔ یہ حکم آزاد مردوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، باندیوں کو، سب کے لیے ہے کہ وقت پر نکاح کریں اور بغیر شادی کے نہ رہیں۔